موضوع الدرس في عظمة كتاب الله ورد للمنكرين المكذبين سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشهدونه من المغيبات عنهم. إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبلیغ الرسالة وأداء الأمانة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اپنی مخلوقات کے لیے جن چیزوں کو یہ دیکھتی ہیں اللہ کی آیات اس کی مخلوقات میں سے الدالۃ علی کمالہ جو اللہ تعالیٰ کے کمال پہ دلالت کرتی ہیں اس کی اسماء میں بھی اور صفات میں بھی. وما غاب عنہم اور ان چیزوں کی بھی قسم کھائی جو ان سے غائب ہیں جن کو وہ نہیں دیکھتی ہیں. ان القرآن اور قسم کے بعد کیا فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا وحی ہے اللہ کا اتارا ہوا ہے. علی عبدہ و رسولہ اپنے بندے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الذی اصطفاہ لتبلیغ الرسالۃ واداء الامانہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور امانت کے لیے چن لیا تھا. اس کے ذریعے اللہ نے اس قرآن کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے ہو. انہ لقول رسول کریم. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. انہ لقول رسول کریم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اضافہ الیہ علامات تبلیغ اس کو حضور کا قول کیوں کہا گیا حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ تبلیغ حضور نے فرمانی ہے پہنچانے والے حضور محمد مصطفیٰ ہیں. اسی نسبت سے ان کا ذکر فرمایا گیا. لأن رسول من شانہ ان یبلغ عن المرسل کہ رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ بھیجے اس کو پہنچائیں. ولہذا اضافہ فی سورۃ التکویر الرسول الملکی یہاں حضور کی رسول کریم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور سورۃ التکویر کے اندر رسول سے مراد وہ رسول ملکی یعنی جبریل علیہ السلام ہے. فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت بڑی قوت والے طاقت والے عند ذی العرش مکین اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ٹھکانے والے. مطاع ثم امین اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کے بعد وہ امانت والا بھی ہے. وہذا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم. اس قسم کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تھا وما صاحبکم بمجنون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ دیوانہ نہیں ہے بلکہ اس کو دیوانہ کہنے والے دیوانے ہیں. اس سے بڑا فرزانہ بڑا عقل والا بڑی شان والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں. اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
یعنی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را جبریل علی صورت التي خلقه اللہ علیہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ، یعنی تحقیق یہ پکی بات ہے کہ میرے مدنی پاک نے حضرت جبریل کو آسمانوں پہ بھی دیکھا، یعنی آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہے، زمین پر بھی دیکھا ہے، آسمانوں پہ بھی دیکھا ہے، علی صورت التي خلقه اللہ علیہ، یعنی جبریل کی اصلی صورت میں جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں گویا یہ قرآن کی سند کا بیان ہے۔ سند اور اسناد کہتے ہیں کہ مثلا میں نے یہ علم جو ہے کس سے پڑھا؟ اپنے والد صاحب سے پڑھا، بھئی انہوں نے کس سے پڑھا؟ یہ سند جائے گی او سرکار دو عالم تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند کا معنی یہ ہوتا کہ پہلے ہی اسناد جو ہے نا یہ چلیں گی تو یہ پہنچیں گی مثلا امام بخاری تک، یہ پہنچیں گی امام مسلم تک، پھر امام بخاری نے کس سے پڑھا؟ یہ چلتے 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 تابعین، پھر صحابہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا اسناد میں واسطے کم ہوتے ہیں اتنا وہ سند اونچی ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کے درمیان میں اور روایت کرنے والے کے درمیان میں اگر 20 واسطے ہیں لیکن دوسری سند میں 10 واسطے ہیں، تیسری سند میں 5 واسطے ہیں، چوتھی سند میں 3 واسطے ہیں، تو جتنا واسطے کم ہوتے جائیں گے سند اونچی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اسناد جو ہیں وہ ثلاثی بھی ہوتی ہیں، رباعی بھی ہوتی ہیں، خماسی بھی ہوتی ہیں، سداسی بھی ہوتی ہیں۔ اور اسناد جو ہیں یعنی اعتبار سند کے اسناد ثلاثی جو ہیں یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ ساری بخاری شریف میں صرف 22 حدیثیں ہیں، یعنی جو اسناد ثلاثی کے ساتھ۔ اچھا، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ جتنی سندیں ہیں 22 وہ ساری کی ساری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے واسطے۔ اچھا، امام صاحب کی ساری سندیں جو ہے وہ ثلاثی ہیں، کیونکہ امام صاحب نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے اور تابعین کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، تو پھر جب وہ روایت کریں گے تابعی سے، تابعی صحابی سے، صحابی حضور محمد مصطفیٰ، یوں سمجھیے مسئلے کو، بڑا آسان آپ کے لیے ہو جائے گا کہ بھئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کریں تو کس سے کریں گے؟ جس سے پڑھا ہے تابعی سے کریں گے۔ وہ تابعی کس سے روایت کرے گا؟ صحابی سے کرے گا۔ مثلا حضرت اکرمہ ہیں، حضرت علقمہ ہے، وہ کس سے کریں گے؟ حضرت عباس سے۔ حضرت عباس کس سے روایت کریں گے؟ حضور محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو جو سند جو ہے جتنا واسطے کم ہوتے جائیں گے اتنا اونچی ہوتی جائے گی۔ اسی لیے بعض علماء ایسے بھی ہیں جن کی اسناد میں مثلا میرے والد صاحب کی سند میں بھی ہیں، ایک استاد ہیں وہ جنی ہیں، جن تھے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں ان کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے، 2,000 سال، 3,000 سال، 1,000 سال، 1,200 سال، ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور کی خدمت میں ایک جن آئے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سنائیں۔ حضور پاک نے قرآن سنایا، وہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان جنات میں سے ہوں، میں نے تورات موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود سنی ہے، اور آج میں اللہ کا قرآن آپ سے سن رہا ہوں۔ 1200 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 600 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 600 سال، تو حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1200 سال، لیکن اس کی عمر اتنا لمبی ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سنا اور پھر حضور پاک سے بھی سنا، تو اس لیے ایک استاد جنی بھی ہے، تو اس وجہ سے ان علماء کے واسطے جو ہیں وہ حضور کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سند بڑی لول الاسناد، اگر یہ سند نہ ہوتی تو لکان جو جس کی مرضی آتی وہ کہہ دیتا۔ اب جیسے دیکھیں نا ہمارے بدعتی بھائی کہہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، اگر سند نہ ہوتا حدیث شریف کون سی حدیث شریف ہے؟ اچھا، کہہ دیتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، بھی کون سے بزرگوں نے؟
اچھا کہہ دیں گے جی فلاں تفسیر میں آیا ہے، کون سی تفسیر؟ اچھا یہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، بھی تم نے پتہ نہیں کس سے سنا ہے۔ نہیں، یہ باتیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ لاہیانی باتیں۔ جہاں جس کتاب میں ایسی بات دیکھو نا سمجھ لو غلط ہے، ورنہ اللہ میں من حوالہ ہوگا کہ بھی یہ حدیث مبارک جو ہے امام ترمذی نے نقل کی ہے، امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، ابن ماجہ نے نقل کی ہے، نسائی نے نقل کی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب کا اتفاق ہے، یہ متفق علیہ شیخان ہے، اس پہ امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد یہ درجہ حدیث کا کیا ہے بھی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث حسن ہے، حسن لغیر ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے، یہ حدیث جو ہے معضل ہے، یہ حدیث جو ہے منقطع ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ تو حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے۔ ایسے تو ہر آدمی کہہ دیتے حدیث میں آیا ہے، جی میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، اور جی تفسیر میں آیا ہے، کون سی تفسیر؟ جی ابن کثیر کی، میں نے اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ تم نے اردو ترجمہ پڑھا، تمہیں کیا پتا وہ روایات اسرائیلیہ ہیں یا غیر اسرائیلیہ ہیں، وہ مقررات ہیں، وہ موضوعات ہیں، وہ قابل ذکر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تمہیں تو پتہ نہیں ہے، تم تو کہو گے ابن کثیر میں لکھا ہوا تھا، سلسلہ بخاری شریف میں بھی متع لکھا ہوا ہے، تو پھر تو شیعہ کی بات بھی ہم مان لیں کہ متع جائز ہے۔ اس طرح تو بخاری شریف کی حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے۔ تو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں بھی، وہ شراب کب پیتے تھے؟ جب حرام نہیں ہوا۔ جب حرام نہیں ہوا تو کیا جرم ہے؟ متع کب ہوا؟ جب حرام نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ لا متعۃ فی الاسلام، اس کے بعد دکھائیں کہ کسی صحابی نے متع کیا ہو۔ جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا حرم علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کے بعد دکھائیں کہ کسی صحابی نے شراب پیا ہو۔ اب اگر ایک پہلے کا واقعہ ہے وہ کتاب میں تو ہوگا، لیکن دیکھنا ہوگا ہمیں یہ حرمت سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، کیا یہ حدیث منسوخ ہے یا حدیث محکم ہے، یا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کا اول جو ہے، اچھا کبھی منسوخ ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے، اس کو کہتے ہیں منسوخ الحکم باقیت تلاوت، کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن تلاوت ہو رہی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، یہ پہلا حکم ہے۔ اب آخری حکم کیا ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت پہ ہم نے رحم کر دیا، آپ تہجد جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بس۔ اب وہ آدھی رات تک جاگنے والی بات ختم، 2 حصے رات جاگنے والے، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا لیکن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ باقی الحکم منسوخت تلاوت ہے، کہ تلاوت میں منسوخ ہو گیا لیکن حکم باقی ہے۔ جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، اگر کوئی مرد شادی شدہ یا عورت شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کرو، یہ قرآن کی آیت تھی، منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا میرا عزیز بات یاد رکھیں، اسی لیے ہم بار بار چیختے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں علماء کا کام ہے، قرآن سمجھنا قرآن والوں کا کام ہے، حدیث سمجھنا حدیث والوں کا کام ہے، فقہ سمجھنا فقہ والوں کا کام ہے، نحو سمجھنا نحو والوں کا کام ہے۔ ہر فن کے لیے اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، جب تک آپ ان سے رجوع نہیں کریں گے۔ اب آپ گھڑی بنانے کے لیے لوہار کے پاس تو نہیں لے جاتے، ورنہ وہ تو ایک ہی ٹھوکر میں ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے زیور بنوانا ہو تو سونا کبھی درخان کے پاس تو نہیں لے گئے کہ جناب میری بیوی کے لیے ذرا ایک نیکلس بنا دو، کہے گا ٹھیک ہے رکھ دو ابھی چید کے دیتا ہوں۔ تو درخان کا کام اپنا ہے، لوہار کا کام اپنا ہے، سونار کا کام اپنا ہے، اسی طرح جو علم ہے علماء کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہدایت کر دی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے ان سے پوچھو جو علم والے ہیں، ان سے رجوع کرو۔
ان سے جا کے مسئلہ، اب بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے، بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ بیٹھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کیوں؟ بعض معاملات گھر کے ہیں، وہ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ محتاج ہیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھیں، بی بی ام سلمہ سے پوچھیں، بی بی حفصہ سے پوچھیں، بی بی زینب سے پوچھیں۔ یہ گھریلو معاملات ہیں، گھریلو زندگی ہے، اس کے بارے میں عورت ہی بتا سکتی ہے، صحابی کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب قرآن کا مسئلہ ہوتا تو حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، خلفاء راشدین ہیں، یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، اللہ نے قرآن کی بھی سند بیان کر دی ہے کہ قرآن اتارنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اور کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور کسی جگہ فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، اور کہیں فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ اتارنے والا خدا ہے میرا اللہ، آپ نے اتارا تو لانے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والا فرشتہ جو ہے، جس کا لقب روح ہے، جبریل علیہ السلام ہے، امانت والا ہے، وہ لے کے آنے والا ہے۔ اب اتارنے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور لے کے آنے والا کون ہے؟ جبریل ہے میرا اللہ۔ پھر کس پہ لے کے جبریل آیا؟ اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، میرا مدنی حضرت جبریل لے کے محمد مصطفیٰ کے دل پہ پہنچے، اور سب سے پہلے میرا اللہ قرآن آپ نے پہلے کہاں اتارا؟ تو اس کا ذکر آ گیا کہ غار حرا میں اتارا۔ حضور کان یتعبد فی غار حرا، ایک روایت میں کان یتحنث فی غار حرا، آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا، انسان کی شکل میں ہے، اور آ کے مجھے کہا اقرا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقارئ، وہ ساری تفصیل بیان ہو گئی۔ اس لیے قرآن جہاں اترا ہے، میرے مدنی پاک پہ جس جگہ اترا ہے، سارے لاکھوں صحابہ گواہ ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری ہے، یہ آیت حدیبیہ سے واپسی پہ اتری ہے، یہ آیت میدان بدر میں اتری ہے، یہ آیت مسجد قباء میں اتری ہے، یہ آیت خندق کے موقع پہ اتری ہے، یہ آیت جو ہے تبوک میں اتری ہے۔ ایک ایک اسباب نزول کے اس جگہ کے بھی گواہ ہیں۔ اب قرآن اتارنے والا خدا ہے، لانے والا جبریل ہے، اور جس پہ لایا گیا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اب اللہ کے اور نبی کے درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے۔ اب سند سمجھ آئی؟ نبی پاک کے پاس قرآن ہے، کون لائے؟ جبریل۔ کہاں سے لائے؟ اللہ سے۔ تو اللہ اور حضور کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، پھر ایک دفعہ دے کے چلا جاتا تو دشمن اعتراض کر سکتے تھے کہ پتہ نہیں حضور نے پہچانا یا نہیں پہچانا، صحیح آدمی تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا نانا جبریل کی اصلی شکل میں بھی ہم نے محمد کو دکھلا دیا، تاکہ سند میں کوئی شبہ ہی نہ رہے نا کہ بھی ایک آدمی آیا تھا مجھے یہ کہہ گیا کون تھا؟ اچھا جی انسان کی شکل میں، بھائی انسان کی شکل میں تھا، پتہ نہیں اس کی اصلی شکل کیا تھی۔ تو اللہ پاک نے حضور کو 2 دفعہ دکھلا دیا، ایک دفعہ دنیا میں زمین پر، اور ایک دفعہ والا قد رآہ فی الافق المبین، حضور پاک نے آپ کو آسمانوں پہ دیکھا، اور جب زمین پہ دیکھا حضور فرماتے ہیں قد سد الافق، یہ آسمان زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ سارا بھر گیا جبریل کے پروں سے، اور فاغمی علی رسول اللہ، حضور پاک بے ہوش ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔
اور جبریل کہتے ہیں پھر میں نے جلدی جلدی اپنی شکل بدلی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر میں انسان کی شکل میں آیا اور میں نے آگے حضور کو مٹی سے اٹھایا، میں نے کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل، میرے مدنی آپ کیوں ڈر گئے؟ میں تو جبریل ہوں، آپ نے تو کہا تھا مجھے دکھلاؤ شکل، رسول اللہ تو آپ ہیں۔ تو آپ نے دنیا میں بھی آپ نے فرمایا جبریل یہ تمہارے اتنے پر ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے تو ایسے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میں تو 600 والا ہوں۔ اللہ اکبر! تو اللہ نے زمین پر بھی دکھلا دیا، پھر آسمانوں پہ بھی دکھلا دیا، تو اب حضور کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ کون بنا؟ صرف جبرائیل۔ کتنے سند کبھی ہے؟ اچھا ایک آدمی کہہ سکتا تھا کہ راوی کو تو دیکھا نہیں، اللہ نے فرمایا دیکھ بھی نہیں تاکہ دشمن اعتراض نہ کر سکے۔ اچھا اب حضور نے کس کو پڑھایا؟ صحابہ کو۔ لانے والا ایک، آگے پہنچانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور حضور نے کس کو پہنچایا؟ لاکھوں صحابہ کو، اور پھر لاکھوں صحابہ نے کس کو پہنچایا؟ ساری امت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہاں مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور سورۃ تکویر کے اندر جو مراد ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اچھا وہاں بھی رسول کریم، یہاں بھی رسول کریم، لیکن وہاں کیسے پتہ چلے کہ یہاں وہ مراد حضور ہیں اور وہاں مراد جبریل ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے قرآن خود تفسیر کر دیتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ طاقت والا فرشتہ جو ایک پر پہ اٹھا کے قوم لوط کی بستیوں کو آسمان تک لے گیا اور پھر الٹ دیا، اتنی طاقت والا۔ اچھا اس کی طاقت کا بیان کیوں کیا؟ تاکہ کل شیعہ نہ کہہ سکیں کہ جناب قرآن تو حضرت علی کے پاس آیا تھا لیکن 3 صحابہ نے چھین کے محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ اللہ نے فتوا دیا اور ظالموں وہ اتنا طاقت والا ہے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اچھا چلو اس کو چھینا نہ گیا ہو، اپنی مرضی سے اس نے حضرت علی کے بجائے نبی کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا نانا امین، وہ امانت والا ہے، کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ ساری وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ کی مرضی۔ دیکھو نا جی اب رات ہے، کوئی کہے نہیں جناب دن ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک مثال ہے، ایک آدمی کہنے لگا کہ جی میں ملتان گیا تھا، سارے ملتان والوں کو میں نے جھوٹا کر دیا، سب جھوٹے ہو۔ جس نے سنا وہ حیران ہو گیا، یار سارے ملتان والے کیسے جھوٹے ہو گئے؟ اور نے کہا کیسے جھوٹا کرے؟ اس نے کہا جو بات وہ کہتے تھے میں کہتا میں نہیں مانتا، جھوٹے ہو گئے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا دنیا میں کہ جو آدمی تمام دلائل کے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے، مثلا اب یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، نہیں مانتے کہ اللہ کا قرآن ہے، تو مقابلہ کرو، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت۔ دیکھو نا تم تو چاند پہ پہنچ گئے ہو، تم نے تو مریخ پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، تم نے تو سمندروں کو کنگھال ڈالا ہے، تم تو زمین کی تہوں سے نیچے جا کے معدنیات ڈھونڈ رہے ہو، پٹرول ڈھونڈ رہے ہو، سیٹلائٹ کھڑا کر کے ہر بندے کے گھر کو دیکھ رہے ہو، جھانک رہے ہو۔ تو اگر یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے تو لے آؤ نا قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت بنا کر کرو مقابلہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے یاد رکھو کہ آج کے اس دور میں یعنی ہر چیز جو ہے نا جی وہ بالکل فوکس ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ یہ میرے عزیز بھائی بزرگ بیٹے جو بیٹھے ہو نا، ایک بات سن لو، یہ جو بڑے بڑے قیمتی موبائل ہیں نا تمہارے،
یہ بڑے بڑے آئی فون ہے جی، یہ بلیک بیری ہے جی، HTC ہے جی، یہ فلان ہے جی، یہ فلاں ہے، اس میں جتنی تم فلمیں بناتے ہو نا، سب سے پہلے وہ کافروں کے پاس ریکارڈ ہوتی ہے. تمہاری شادیوں میں، تمہاری خوشیوں میں، یا گھر میں بیٹھ کے بیوی کی فلمیں بنا، سب ان کے پاس ہوتی ہیں. اس کو وہ دیکھتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو اس کو فوراً وہ ویب سائٹ پہ ڈال کے تمہیں رسوا کر دیتے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو جی بڑا مولوی مکی بنتا تھا، دیکھو عورت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. ایک منٹ میں وہ تیری عزت کو اچھال دیں گے. سارا پہلے ان کے پاس ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، وہ دیکھتے پھر آتا ہے. اچھا پھر ان کے بعد وہ ریکارڈ 6 مہینے سال تک محفوظ ہے. جب چاہیں تمہارا ڈاٹا نکال لیں، جب چاہیں تمہاری آواز کی کاپی نکال کے سنوا دیں. تم کہو میں نے ٹیلی فون نہیں کیا، میرا ٹیلی فون پڑا تھا، کسی نے اٹھا لیا ہوگا. میں کہ جناب اپنی آواز سن لیں. اچھا اب چھوٹے چھوٹے لیپ ٹاپ ہیں، اتنے سے بھی ہیں، اتنے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں. یعنی یہاں بیٹھ کر آپ کا گھر ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے. آپ لیپ ٹاپ پہ چلتے 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 فوکس کریں اپنا گھر، دیکھ لیں کہ وہ میرا گھر ہے. تو جب تم اتنا ترقی کر گئے ہو تو قرآن کا مقابلہ کرو نا. یہ تو مقابلہ نہیں ہے نا کہ تم قرآن کی صورتیں نکال کے ایک نیا قرآن چھاپ دو. یہ تو مقابلہ نہیں ہے نا. مقابلہ یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے پر تم 2 آیتیں بنا کے لے آؤ. اچھا دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ اب تمہارے علوم جو ہیں، تمہارے وسائل علم جو ہے، ٹیکنالوجی جو ہے، معلومات جو ہیں، وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا تم چاہو تو 1000 سال پہلے کا فلاں واقعہ فلاں تاریخ کو ہوا تھا، دن کیا تھا، نکال سکتے ہو. اچھا آنے والے 1000 سال کے بعد فلاں تاریخ کو عید کب ہوگی، 1 منٹ میں نکال دیں گے آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کہ جی 1000 سال کے بعد جو حج آئے گا فلاں دن ہوگا. تمہارے پاس اتنے معلومات ہیں. تو قرآن پاک نے جو خبر دی ہے قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم نوح کی، قوم فرعون کی، اگر وہ کوئی ایک خبر بھی غلط ہے تو نکال کے دکھاؤ نا کہ قرآن نے جو خبر دی ہے وہ غلط ہے. چیلنج کرو نا، مقابلہ کرو نا قرآن کا. اچھا اسی طرح قرآن نے جس چیز کو حرام کہا ہے، مثلا اسلام نے کہا کہ سود حرام، جوا حرام، اور ان کی تو تہذیب میں داخل ہے نا جی. ان کے ہاں تو بڑے بڑے گیمبلنگ ہال ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اتنا لاکھوں کے ملین ڈالر کے جوئے ہوتے ہیں. اچھا اور شراب کا عالم یہ ہے کہ ان کے ہوٹلوں میں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے، یا بیئر پیئے یا شراب پیئے، پانی مانگو وہ دیکھتا ہے کیا مانگ رہے ہو جی، بھائی پانی. انہوں نے کہا جی پانی تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن اسلام نے کہا حرام ہے. آج یہ خود بدبخت کہہ رہے ہیں بھی جوا بند کرو. آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ واقعی شراب حرام ہے. 18 سال سے چھوٹے بچے کو نہ دو. ہاں 18 سال کا ہو گیا واقعی والے کے مرے، اپنے آپ کو زہر خریدنا چاہتا ہے خرید لے، لیکن کم عمر والے بچے کو نہ دو تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائے. اب خود مان رہے، اب کہتے ہیں کہ اس کی ایڈورٹائز بند کرو تاکہ لوگ اشتہار دیکھ کے پھنستے ہیں اس کے اندر. اسلام نے کہا خنزیر حرام ہے. اب یہ خود بدبخت کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کھانے سے آدمی کو کینسر ہوتا ہے. خنزیر کے گوشت کھانے سے آدمی کی غیرت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. خنزیر کے گوشت کھانے سے آدمی کے فلاں ہارمون جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اب خود بکواس کر رہے ہیں. تو قرآن کی کسی بات کو جھٹلاؤ، جرات کرو، مقابلے پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. احمد دیدات مرحوم فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. حالانکہ وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا بیچارہ.
عیسائیت کے خلاف مناظر تھا، تو اس نے جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے نا، اس کو چیلنج دیا مناظرے کا، اور وہ مناظرہ بھی ایسا تھا کہ پوری دنیا کو آن لائیو دکھلانا تھا کہ جب مناظرہ ہو رہا ہو ساری دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی ہو۔ مناظرہ وقت ہو گیا، پادری صاحب بھی آ گئے، سارے آ گئے، تو محمد دیدات نے کہا کہ جناب آپ کے پاس تورات ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تورات کا صفحہ نمبر مثال کے طور پہ 201 جو ہے نا، وہ مہربانی کر کے پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے سنا دو۔ بھی تورات اللہ کی کتاب ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، صرف فلاں صفحہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو۔ ہم وہ پادری صاحب جو آئیں بائیں شائیں کرے، اور جی یہ تو مناظرے کے اندر شرط نہیں ہے، ہم نے مناظرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پہ کرنا ہے یا تثلیث پہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جب تمہاری سب سے بڑی کتاب وہ ہے، انجیل ہے، جو انجیل پڑھ لو، اور فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک پڑھ لو۔ اب پادری صاحب وہ انجیل نہ پڑھے، حتیٰ کہ احمد دیدار نے اس کو کہا اور کہا کہ لوگوں، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہو، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی کتاب کبھی نہیں پڑھے گا، اور اس کو کہو مجھے چیلنج کرے، جہاں سے کہے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جہاں سے کہے میں پڑھتا ہوں۔ تو اگر ان کے پاس جو کتاب ہے، انجیل ہے، تورات ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب ہے، میں کہتا ہوں پڑھو، کیوں نہیں پڑھتا؟ آخر اس نے کہا جی میں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا نہیں پڑھتا، لکھ تو بھی، مناظرہ ہار گئے۔ کیوں؟ اس میں اتنے بکواس لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا، کوئی شریف انسان نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، جہاں یہ لکھا گیا ہو انبیاء نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، تو کوئی انسان پڑھ سکتا ہے کیا؟ اور یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو اگر کہیں دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے تو وہ بھی بڑے پردے میں کیا ہے کہ یہ فاحشہ کا ارتکاب کرتے تھے، یہ مردوں کے ساتھ بےہودگی کرتے تھے، لیکن ایسا تو نہیں کہا نعوذ باللہ کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی، نشے میں آئے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن نے ایسا انتظام کیا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، کوئی اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی شبہ پیدا نہیں کر سکتا، کہ سند اتنا کبھی ہو گئی کہ اللہ اور حضور کے درمیان میں صرف جبریل ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی حضور نے جبریل کو تو دیکھ لیا، لیکن خدا کو اللہ نے معراج کی رات بلا کے اپنا دیدار بھی کروا دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کہ اب اعتراض کرو جناب۔ تو اس لیے قرآن پاک یہاں کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہاں جبریل مراد ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم را جبریل علی صورته التي خلقه اللہ علیہا وما هو علی الغیب بضنین۔ یاد رکھو زنین کے دو معنی ہیں، بعض علماء نے کہا وما هو علی الغیب بضنین بمتهم، وہ غیب پہ ان پہ الزام نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے کوئی غیب کی بات چھپا لی ہو، اور بعض علماء نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں وہ غیب کی باتوں پہ بخل کرنے والا، جیسے بخیل مال چھپا لیتا ہے، انہوں نے بھی قرآن کے کوئی احکام چھپا لیے ہو، نہ میرا بدنی نہ بخل کرتا ہے نہ متہم ہے۔ اور ہماری برادری بھی عجیب ہے نا، انہوں نے یہاں سے مسئلہ نکال لیا، انہوں نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، محمد مصطفیٰ غیب پہ بخل نہیں کرتے، انہوں نے کہا وہابی و غیب کا علم تھا تو بخل نہیں کرتے نا، تو لہذا حضور عالم الغیب تھے،
انہوں نے بھی اپنے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں نا. باطل بھی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا کہ موقع ملے تو ڈنگ ماروں نا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیں ایک طرف تو ایک لفظ سے دلیل پکڑ رہے ہو، لیکن جہاں حضور فرماتے ہیں لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یاد رکھو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے مدی نے پڑھ کے سنا دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. وہ ساری آیتیں ختم. خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے قرآن میں تحریف کر کے لوگوں کے عقیدے برباد نہ کرو. مانا یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے نبی پہ کچھ غیب کی باتیں کھولی ہیں تو میرا مدنی اس پہ بخل نہیں کرتے کہ آگے اپنی صحابہ کو نہ بتائیں. وہ غیب جو اللہ نے آپ کو بتلا دیا اس پہ کبھی حضور بخل نہیں کرتے. یہ مانا نہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، یعنی وہ مغیبات کی باتیں ہیں. اب اللہ کے نبی نے جنت دیکھی، جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا، چھپا لیتے لیکن نہیں چھپایا. کہا عمر میں نے گھر دیکھا. جبریل نے کہا عمر کا گھر ہے. ہر وہ بات جو اللہ نے بتلائی ہے میرے مدنی نے بتلا دی. اللہ نے حتیٰ کہ حضور کو منافقین کے نام بتلائے تھے اللہ نے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور حکم بھی نہیں تھا کہ اس کی تبلیغ کرو، آگے لوگوں کو بتاؤ. لیکن میرے مدنی کی احتیاط کا یہ عالم ہے. اپنے ایک صحابی کو بلا لیا، حضرت حذیفہ کو. فرمایا اللہ نے تبلیغ کا حکم نہیں دیا مجھے، لیکن مجھے چونکہ بتا دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں آگے نہ بتاؤں. یہ نام لکھ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. حالانکہ وہ بتانا ضروری نہیں تھا اور نہ تبلیغ کا اس میں حکم تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے حضرت، اسی لیے کہتے ہیں حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، حضور کا رازدان صحابی. اچھا، اور اتنا ڈر ہوتا تھا. بعض صحابہ فرماتے ہیں جب کسی کا جنازہ آتا تو ہم دیکھتے تھے حضرت حذیفہ جنازے میں کھڑے ہیں یا کہیں کھسک گئے. اگر کھسک گئے ہم سمجھ لیتے تھے منافق کا جنازہ ہے، اور اگر حضرت حذیفہ کھڑے ہیں تو ہمیں تسلی ہو جاتی منافق کا جنازہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے وہ بھی بتلا دیا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپا لی ہے اس نے کفر کیا ہے، اللہ کے نبی پہ الزام لگایا ہے. اللہ کے نبی نے ہر چیز بیان کر دی. اسی لیے حضور نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے بتا دیا صحابہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے پہنچایا کہ نہیں. انہوں نے کہا حضور کا بلغت الرسالہ، آپ نے پہنچا دیا. وأديت الامانہ، آپ نے امانت پوری کر دی. اور اللہم حل بلغت اللہم فاشہد، الا حل بلغت اللہم فاشہد. آپ نے فرمایا میرا اللہ میدان عرفات میں میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ میں نے آپ کا پورا دین پہنچا دیا. اب کوئی عقیدہ رکھے کہ حضرت علی کی خلافت والا مسئلہ نہیں بتلایا، چھپا گئے ہیں، تو وہ مسلمان کہتے رہے گا. اللہ کے بندے اگر حضرت علی کی خلافت کا اللہ حکم دیتے نبی چھپا لیتا. اچھا خدا کی شان دیکھو، 1400 سال کے بعد ذاکر کو تو یہ مسئلے کا پتہ ہے، حضرت علی کو پتہ نہیں تھا. کم از کم وہ تو صحابہ کو کہہ دیتے جناب دیکھو یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، امام بنایا ہے. انہوں نے تو پیش نہیں کیا. ان کو 1400 سال کے بعد پتہ نہیں کہاں سے مسئلے مل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے، ایک حج ایک حاجی کے لیے. دوسرا عمرہ کریں یا تیسرا کریں سارے سر پہ اس طرح پھروائیں. عورت اگر مسجد میں ہے تو جمعہ پڑھے گی، ظہر کیوں پڑھے گی؟ کیا وہ یعنی اس کی نماز ہی تبدیل ہوگی؟ خدا کا خوف کرو یار. پھر تم حج پڑھو گے وہ عمرہ پڑھے گی.
کیا عقیدہ ہے اور کیا مسئلہ ہے اور کہاں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں مسئلے. ظہر پڑھے گی، جمعہ ہے، جمعہ پڑھے گی، عیدین ہے، عیدین پڑھے گی. طواف کے دوران میں ہمارے خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ فکر ہونا بھی ایمان کی دلیل ہے. اور جب خیال بھٹکنے لگے تو فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوسری بات یہ ہے کہ جو طواف میں تسبیح ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو. سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھو، پھر کبھی خیالات نہیں بھٹکیں گے. خیالات تو تب بھٹکتی ہے نا جیسے میں نماز اللہ اکبر، تو خیالات تو بھٹکیں گے نا. جب تم صبح اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اب توجہ ادھر رہے گی، ادھر ادھر کیوں بھٹکے گی؟ جب تمہاری توجہ اس میں نہیں ہے تو بھٹکے گی. تم جو کچھ کہہ رہے ہو کم از کم اس میں غور تو کرو کہ کیا کہہ رہے ہو. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک ایک لفظ پہ غور کریں. دیکھیں چند دن کوشش کریں، پھر دیکھیں نماز میں کیسا لطف آتا ہے. تم جان چھڑانے والی نماز پڑھو تو ہم کیا کریں؟ تم نے ٹکریں مارنی ہیں تو پھر ساری زندگی مارتے رہو، فائدہ دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. اگر 2 طواف ہم نے کیے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہتے کون سی ایسی کتاب ہے جو گھر میں رکھیں اور اس میں ہمیں مسئلے مسائل کا علم ہو جائے؟ بہت ساری کتابیں ہیں. اب عربی میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے ہدایت نامے لکھے گئے ہیں، ہدایت زوجین ہے، ہدایت خاوند ہے، ہدایت بیوی ہے، حضور کی زوجات طیبات ہیں، سیدات ہیں. اور آسان مسائل کے لیے بہشتی زیور ہے، آسان کتاب ہے، ہر آدمی پڑھ کے مسئلہ سمجھ سکتا ہے. گھر والوں سے دور رہ کے پیسہ کمانا اچھا ہے یا گھر والوں کے ساتھ رہ کے اچھا ہے؟ لیکن وہاں نہ ملے تب بھی باہر جا سکتے ہو، لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ تیرے گھر کی عزت محفوظ رہے گی. والدین کو پیسے بھیج کے اچھا ہے یا ان کی خدمت کرنا؟ جیسے وہ کہیں کہ مشین بن جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ، بس پیسہ 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 بھیجو، تو ان کو اسی طرح خوش کرو. اس لیے آج کل ہے نا والدین کو جو خط لکھے، باجان میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے چھٹی مل جائے آپ کی، نہیں بیٹا کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی پیسے بناؤ. تو پھر جیسے والدین ویسے کرو. اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے طائف گئے تھے، عمرہ نہیں کیا، اگر طائف گئے تھے زیارات کے لیے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ جائے گا، یا واپس جا کے عمرہ کر لیں. اگر ویسے کسی کام سے گئے تھے تو پھر دم نہیں پڑے گا. جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو کلمہ شریف پڑھیں، کوئی حکم نہیں ہے. کافر ہیں کیا؟ وضو کرتے ہوئے اچھا باز شریف آدمی غسل کرتے ہوئے ننگا کھڑا ہے امام میں لا الہ الا اللہ، یعنی کپڑے پہن کے تو کلمہ پڑھنا ہے، اس کو نصیب ہی نہیں ہے، ننگے ہو کے یاد آیا ہے. انا للہ و انا، کوئی سر کے مسئلے پہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے.
آدمی نے عمرے میں طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، صفا مروہ دوڑ کے 2 رکعت بعد میں پڑھی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماں کے لیے عمرہ کیا، مدینے سے بڑا اچھا کیا۔ نماز عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، لیکن حنابلہ فرماتی ہے کہ حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی ہے تو پڑھا کریں۔ ہم تو لڑائی والے مولوی ہیں نہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ زمزم کا پانی 3 سانس، ہر پانی 3 سانس میں پیئیں گے، زمزم بھی پانی ہے۔ اگر نماز فجر کی یہاں جلدی ہوتی ہے، پہلی سنتیں رہ جائیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، لیکن اگر تمہیں مجبوری ہے، کہیں جانا ہے، خطرہ ہے کہ رہ جائیں گی، تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد بوسہ دینا یا آنکھوں سے لگانا بالکل بدعت ہے۔ اگر بوسہ دینا سنت ہوتا یا ادب ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ بوسہ دیتے۔ عقیدت الگ چیز ہے، بدعت الگ چیز ہے۔ کسی آدمی سے محبت کرنا یا عقیدت کرنا، اب محبت کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو اور اتنی ٹوٹ کے محبت کرو، کہو کہ آج تو تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، وہ حرام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محبت کی بھی تو حد ہے نا۔ اب ولی کی محبت یہ تو نہیں کہ اس کو نبی بنا دو، اور نبی کی محبت یہ تو نہیں کہ خدا بنا دو، عالم الغیب بنا دو یا حاضر ناظر بنا دو، یہ تو محبت نہیں، یہ تو غلو فی الدین ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر نماز میں اذان اور تکبیر کے درمیان میں سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن مغرب کے لیے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں لفظ آتا ہے الا المغرب، اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب کے لیے وقت تھوڑا جلدی پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ ملائکہ کے مشہود کا وقت ہے۔ تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، یعنی ایک امام کے نزدیک یہ افضل ہے، ایک یہ افضل ہے۔ یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے کہ لڑائی کرو۔ کہتے نہیں کہ حمام میں بیٹھے ہوئے اگر ہم مسواک بھی کرتے رہیں کوئی بات نہیں۔ میں رکن یمانی پہ سنت یہ ہے موقع ملے دایاں ہاتھ لگائے بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں، نہ اشارہ کریں نہ بوسہ دیں۔ اگر پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے جو عمرے پہ آئے ہیں یا ویسے آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو مسافر نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنا ہے مقیم ہے پوری پڑھیں گے، امام کے پیچھے تو ویسے بھی پوری پڑھیں گے۔ امام اگر نفلی طواف ہے اس میں نامہ استلام نہیں ہوتا، فقرانے کا پیسہ پتہ نہیں کیا، فقرانہ نہیں فطرانہ، اچھا فطرانہ رمضان شریف والا، وہ اپنے ملک میں بھیج سکتا ہے، بھیج سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل نہیں دے سکتے، بیٹی کا خرچہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ والدہ زندہ ہے، لڑکا والدہ کی طرف سے حج کرے بالکل کر سکتا ہے، پہلے اپنا کرے پھر والدہ کا کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر فجر کی نماز میں امام نے سورت پڑھی جس میں سجدہ تلاوت تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو جو لوگ رکوع تک بھی چلے گئے ان کی تو نماز ہو گئی،
جو بالکل کھڑے رہے، نہ رکوع میں گئے، نہ سجدہ کیا، نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بابا بوسہ لینا جائز ہے، لیکن کبھی کبھی عطر لگا ہوتا ہے، تو احرام میں کہیں تمہیں عطر نہ لگ جائے، اس لیے احتیاط ہوتی ہے کہ بوسہ نہ دیں۔ اگر حلق کرانے کے لیے خوشبو والا شیمپو استعمال کرے دم پڑ جائے گی، پہلے روک دو حجام کو کہ خبردار بالکل نہیں استعمال کرنا، صابن ضروری ہے، سادہ صابن لگا لو۔ اگر میں نے اس طرح پھروایا کہیں کہیں بال بچ گئے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ قبروں پہ اگر ہم جائیں بالکل جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن قبر والوں کے لیے دعا کریں، قبروں سے نہ دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم، جیسے جنازے میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، قبر والوں کے لیے مانگو، نہ کہ قبر والوں سے مانگو۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ موتا کیا ہے کسی شیعہ سے پوچھ لینا، تو ساری میری ذمہ داری ہے، بغیر نکاح کے میاں بیوی پیسے طے کر لیں۔ انشورنس جو ہے اگر اس کے بجائے جیسے کوئی حل نہیں ہے ملک میں کر سکتے ہیں، اگر ہم دو آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ عمرے کے اعمال پورے کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، کیوں عمرہ کرنے سے آدمی پلید ہو جاتا ہے کیا؟ نہ، کیوں ضروری ہے؟ آخر اللہ نے عقل دیا ہے، کوئی بہت سا تو نہیں بھرا ہوا، تم نے عمرہ کیا ہے، نیکی کا کام ہے، غسل کا کیا مطلب ہے؟ کرنا چاہو کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ اگر کسی نے سر مڈانے سے پہلے مونچھوں پہ اس طرح پھروا دیا، صرف ایک بکری دم، اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں، کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو، 100 کرو، نہ کرو، نفلی عبادت ہے۔ ایک عورت پاکستان سے اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے، اور بھی دیگر رشتہ دار ہیں، عورتیں بھی ہیں، اگر یہاں مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ چلی جائے کوئی حرج نہیں، وہ تو سفر نہ کرے۔ ٹی وی وغیرہ کا کاروبار یا ڈش کا کاروبار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ لوگ غلط بھی تو استعمال کرتے ہیں، ویسے صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ پورا سیاست آ گیا، انٹرنیٹ پہ پورا فقہ علی المذاہب الاربع، 4 ائمہ کی فقہ آ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ پورا علم المیراث آ گیا ہے، تو اگر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو ہمارے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھنا بھی ایک موٹی بات یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں، نہ تحیت المسجد ہے نہ طواف کے 2 رکعات ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیوں کہ صحیح حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ امام صاحب اس حدیث کو لیتے ہیں۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز ایسی ہے جیسے کہ طواف ہے، طواف کی آپ 2 رکعت پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں حرم میں گنجائش ہے۔ اچھا، افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، کیونکہ جب آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی نا، لیکن عصر کے بعد پڑھیں گے تو کم از کم ایک حدیث تو مخالف ہے نا آپ کی۔ تو آپ ایسا کیوں نہ کام کریں کہ جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا علماء کہتے ہیں جی 8 تراویح کی بھی حدیث ہے، اور 12 کی بھی ہے، اور جناب یہ ہے 13 کی بھی ہے، اور 11 کی بھی ہے، اور 20 کی بھی ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچو، جس نے 20 پڑھی ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا، جس نے 8 پڑھی باقی حدیثیں، ان پہ کون عمل کرے گا؟ اچھا، پھر 8 پڑھنے کا یہ عالم تھا حضور کے زمانے میں، اگر آپ نے تو ساری رات گزر جاتی، آپ تو 1 گھنٹے کے بعد گھر سو رہے ہوتے ہیں، پھر پوری سنت ادا کرو نا۔ تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑیں، اللہ موقع دے دے مغرب کے بعد آرام سے پڑھیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیا ہے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے حرم میں، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازے میں کیا رکاوٹ ہو گئی ہے؟ مشکل یہ بن گئی ہے میرے عزیز کہ لوگ مسئلے خود گھڑتے ہیں، بناتے بھی نہیں، گھڑتے ہیں باقاعدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے لیے عورت کو گھر سے نہیں آنا چاہیے کہ جی میں جنازہ پڑھنے جا رہی ہوں، یہ منع ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھ لے۔ مسئلہ سمجھا کریں، جیسے زمزم کا پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا تو جائز ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، لیکن حضور پاک ہمیشہ کھڑے ہو کے نہیں پیتے تھے، وہ تو کنویں مبارک پہ کھڑے ہوئے کیونکہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کے پیو، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو جائز ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ میں نے حلق کرایا، کچھ بال نہیں اتر گئے تھے، صابن لگا کے اتارے گئے، کوئی حرج نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم۔ اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون۔ اللهم اسعدنا في الدارين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، اللهم انك عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کی عظمت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ عقیدہ توحید کا فدائی بنا دے، یا اللہ حضور محمد مدنی کی سنت کا سپاہی بنا دے، یا اللہ بدعت و شرک سے نفرت کرنے والا بنا دے، یا اللہ حق پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ حق کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ تمام تیرے دین کے کام کرنے والے جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو مظلوم شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انک حمید مجید. یہ آپ کے پاس ہے سورۃ الملک اور سورۃ کا اگر کسی کی بن گئی کمپیوٹر میں